چلیں جی دوستو، آپ کو ایک انٹرسٹنگ سی سبق آموز کہانی سناتے ہیں اور ساتھ میں آپ کو اپنے یہ پرندے مچھلیاں ان چیزوں کا جو ہے ویو کرواتے ہیں۔ دانہ جو ہے، لالچ جو ہے، یہ دیکھیں انسان کو کہاں سے کہاں لے آتی ہے، اور پرندے بھی جو ہے وہ بھی دیکھیں کہ دانے کی لالچ میں کہاں سے کہاں آ جاتے ہیں، بالکل قریب آ جاتے ہیں۔ تو انسان بھی ضروریات کی وجہ سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو کہانی کا آغاز کرتے ہیں جی، اور ساتھ میں ہمارے یہ ادھر جو ہے آوازیں طوطوں کی آ رہی ہیں، اور یہ پیچھے والا کمرہ ہے، یہاں سے بھی طوطوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کچھ ہمارے پیجنز اوپر ہیں، ابھی ڈرتے ہمارے نیچے نہیں آ رہے، ان کو ہم علیحدہ سے اوپر دانہ ڈالیں گے۔ اور سٹوری ایسی ہے جی، ایک ہوتا ہے کسان، اس کے پاس 3-4 گدھے ہوتے ہیں۔ اب وہ کہیں جاتا ہے سفر کرنے کے لیے، اس کو پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ چاہتا ہے کہ اپنے گدھوں کو سیل کر دے۔ تو سیل کرنے کے لیے وہ اپنے گدھوں کو ساتھ لیتا ہے، ساتھ میں ایک بزرگ آدمی وہ بھی ساتھ ہوتا ہے اس کے۔ تو یہ دونوں سفر کرنے کے لیے نہ چلے جاتے ہیں، مارکیٹ جانا ہوتا ہے شہر میں، تو دیہات میں یہ ان کی زندگی گزر رہی ہوتی ہے، تو دیہات سے شہر کی طرف جاتے ہیں۔ تو چلتے چلتے جناب رستے میں آ جاتی ہے نہر۔ اب جو فارمر ہوتا ہے نا، وہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ تھوڑا آرام کر لے، نہا لے۔ اب اس کو فکر لگتی ہے، اور دونوں فارمر، دوسرا جو ہے وہ بھی ظاہر بات ہے اس کے ساتھ ہی جانا چاہ رہا ہوتا ہے۔ تھوڑے فاصلے پہ ان کو باندھنا ہوتا ہے انہوں نے۔ اب وہ ان کے پاس رسیاں تھوڑی ہوتی ہیں، گدھے باندھ دیتے ہیں، لیکن 1-2 گدھے جو ہے نا وہ رہ جاتے ہیں۔ اب یہ بندہ بڑا پریشان، کہتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ 4-5 گدھے ہیں، ان میں سے 1-2 جو ہے رسیاں کم ہیں، یہ نہ ہو وہ بھی بھاگ جائیں، بعد میں کہاں سے پکڑتے پھریں گے۔ تو بڑی ٹینشن میں آتا ہے، دوسرے سے مشورہ کرتا ہے کہ کیا کریں۔ تو ایک تو آپشن ہوتی ہے کہ ظاہر بات ہے کہ ایک رکے دوسرا جائے۔ اب دونوں ساتھ میں مل کے جانا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ ڈیسائیڈ مشورہ کرتا ہے دوسرے سے، وہ کہتا ہے ایسا کرو، تم باقی جتنی رسیاں ہیں ان کے ساتھ باندھ دو، باقیوں کو جو 1-2 رہتے ہیں نا ان کو باندھنے کی ایسے ایکٹنگ کرو کہ تاکہ وہ بھی وہاں پہ ان کو لگے کہ ان کو باندھ دیا گیا ہے۔ تو چنانچہ ایسے ہی کرتے ہیں کہ باقی سب کو باندھ دیتے ہیں، اور جو 1-2 ہوتے ہیں نا ان کے گردن کے گرد ایسے ہی رسی لپیٹ کے گانٹ دے کے اس کو جی درخت کے ساتھ باندھ دیا، تاکہ اس کو لگے کہ مجھے بھی باندھ دیا۔ چلے جی نہانے چلے جاتے ہیں، نظر بھی رکھتے ہیں کہ کوئی بھاگے نہ، بہت زیادہ دور بھی نہیں جانا ہوتا۔ تو نہا کے فارغ ہوتے ہیں، آتے ہیں، تو وہ کہتے ہیں چلیں اب سفر کرتے ہیں۔ جن کو رسیاں باندھی ہوتی ہیں ان کو کھولتے ہیں، کھول کے چلانے لگتے ہیں۔ تو وہ 2 گدھے جو ہے نا وہیں پہ ان کو فکر ہوتی ہے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو اچھے بھلے چھوڑ کے گئے تھے، تو اب ان کو کیا ہو گیا ہے۔ تو ان کو کوشش کرتے ہیں، تو وہ پھر دوسرا بندہ کہتا ہے ان کو لگتا ہے کہ یہ ابھی تک بندھے ہوئے ہیں، ان کی رسیاں تو کھولو۔ تو وہ پھر دوبارہ ڈرامے کے طور پہ نا ان کی رسیاں کھولتا ہے۔ رسیاں کھولنے کے بعد ان کو ہانکتا ہے، دوسروں کے ساتھ ملاتا ہے، تو پھر وہ بھی چلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے اس سے سبق کیا ملتا ہے کہ بعض لوگ نا ان کو یہی لگتا ہے کہ وہ بندھے ہوئے ہیں، وہ کامیاب نہیں ہو سکتے، وہ کچھ نہیں کر سکتے، ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے، یہ فرضی رسیاں انہوں نے باندھی ہوتی ہیں۔ حالانکہ یہ رسیاں جو ہوتی ہیں یہ صرف ان کی سوچ کی رسیاں ہوتی ہیں۔ تو بہت سارے گدھے ہیں ایسی وجہ سے ان کو یہی لگتا ہے کہ ان کو رسیوں سے باندھا گیا ہوا ہے، وہ فلاں وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے، فلاں وجہ سے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن حقیقت میں وہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا پیجن، یہ بہت قریب آ کے بڑی غور سے بات سن رہا ہے، اس کو زیادہ سمجھ میں آئی ہے۔ کیوں پیجن؟ بات ہی سمجھ میں آئی ہے کہ کچھ سیکھا بھی ہے۔ تو چلیں جناب، سٹوری تو اتنی سی، لیکن اس کا سبق بہت گہرا ہے۔ میں نے خود دیکھا ہے کہ کئی کاموں میں سمجھتا ہوں کہ یار میں کچھ نہیں کر سکتا، سارا کچھ تو دوسروں کے اختیار میں ہے، سب کچھ تو قدرت کے اختیار میں ہے۔ لیکن جب میں سوچتا ہوں نا کوئی رستہ نکلتا ہے کہ اتنا کہ تو میرے اختیار میں ہے، وہ تو میں کروں۔ تو لہٰذا یہ بہت سارے جانوروں کے اوپر یہ ایفیکٹ ہوتا ہے، ہاتھی کے اوپر بھی یہی ایفیکٹ ہوتا ہے کہ اس کو بھی یہی لگتا ہے باندھ دیں، تو اس کو لگتا ہے کہ پتہ نہیں وہ بندھا ہوا ہے، اب وہ جیسے بندھا ہی رہے گا ہمیشہ، لیکن حقیقت میں ایسا ہوتا نہیں ہے۔ تو جب یہ اونٹوں کے ساتھ بھی یہ ایک سٹوری جو ہے اسی طرح سے بناتے ہیں، اور بھی اس سے ریلیونٹ کہانی بناتے ہیں، وہ ہم علیحدہ سے بتائیں گے۔ فی الحال بس یہ سبق یاد رکھیں کہ اپنے اختیار میں جو کچھ ہے نا وہ کرتے جائیں، پلان جو ہے وہ چینج کرتے جائیں، بدل کے پلان جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے کامیابی کے قریب جاتے جائیں، پلان چینج کریں، رستہ چینج کریں، اپنا طریقہ کار چینج کریں۔ اگر آپ کا وہ غلط ٹرین پہ چڑھ گئے ہیں تو وہ ٹرین بدلیں، منزل جو ہے وہ دوسری کی طرف جانا ہے تو بھی ٹرین بدل لیں۔ تو
کہنے سے مراد یہ ہے کہ آپ رستہ جہاں کہتے ہیں نا جہاں چاہ وہاں رہا، جہاں پہ آپ خواہش کریں گے نا کہ میں نے کامیابی ملنی حاصل کرنی ہے تو وہاں رستہ مل جاتا ہے۔ چلیں جی، ڈو یور بیسٹ، وش یو آر گڈ لک۔ اگلی ویڈیو میں آپ کو انشاءاللہ گرگٹ کی کہانی بتائیں گے، اس کے متعلق اور تھوڑی سی معلومات دیں گے۔ لائک شیئر اینڈ سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔